خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم دنوں کو یا حالات کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. جنہیں عروج ملتا ہے انہیں بعض دفعہ زوال بھی دیکھنا پڑتا ہے. خوشحالی کے بعد تنگی اور تنگی کے بعد خوشحالی کے دن ہم ہی لاتے ہیں. عزت کے بعد ذلت یا ذلت کے بعد عزت کے مالک بھی ہم ہی ہیں. ہدایت کے بعد گمراہی یا گمراہی کے بعد ہدایت ہم ہی دیتے ہیں. آج کی ہماری ویڈیو کچھ اسی طرح کی رودات آپ کو سنائے گی. مزید جاننے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کریں اور آگے بڑھنے سے پہلے بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. تو سامعین، جس شخصیت کی ہم آج بات کرنے والے ہیں ان کا نام اوس رضی اللہ عنہ ہے. یہ بنو ثقیف یعنی طائف والوں کی شاخ بنو مالک میں سے ہیں. ان کے والد کا نام حذیفہ ہے جن کی کنیت ابو اوس ہے اور وہ انہی کی طرف منسوب ہے. بنو ثقیف کا قبیلہ ان قبائل عرب میں سے تھا جو انتظار میں تھے کہ فیصلہ ہو لے قریش کا جھنڈا لگتا ہے یا محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قریش جیت گئے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لگ گیا تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے. چنانچہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد و نصرت فرمائی اور دشمن پہ غلبہ نصیب فرمایا. تو 9 ہجری میں اس طرح کے جتنے منتظر قبائل تھے وہ وفود کی شکل میں مدینہ آنے لگے تاکہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور مشرف باسلام ہوں. اس لیے سیرت کی کتابوں میں 9 ہجری کو عام الوفود کہتے ہیں، مطلب وفدوں کا سال. سامعین، من جملہ انہی قبائل کے رمضان المبارک 9 ہجری کو بنو ثقیف کا وفد اسلام قبول کرنے اور دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا. یہ وہی ثقیف ہیں کہ جن سے آپ علیہ السلام اور صحابہ نے محاصرہ طائف میں شدید تکلیف اٹھائی تھی اور طائف کے قلعہ کو بغیر فتح کیے ہوئے چھوڑ کر شکستہ دل مدینہ واپس آنا پڑ گیا تھا. جس وقت آپ علیہ السلام محاصرہ چھوڑ کر روانہ ہونے لگے تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بددعا فرمائیے، ان کے تیروں نے تو ہمیں جلا ڈالا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم اہدی ثقیفا وأتی بہم مسلمین، اے اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت دے اور مسلمان کر کے ان کو ہمارے پاس لے کر آ. آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور تبوک سے واپسی کے بعد یہ ثقیف کا وفد مدینہ منورہ حاضر ہوا. اسی وفد میں یہ اوس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. مسلمانوں کو ان کی آمد کی بے حد خوشی ہوئی. سب سے پہلے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کے اونٹ چرانے کے لیے مدینہ سے باہر نکلے ہوئے تھے اور دیکھتے ہی دوڑے کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں اور بشارت سنائیں. راستے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ مل گئے. انہیں جب علم ہوا تو مغیرہ کو خدا کی قسم دی اور کہا مجھے اجازت دے کہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت سناؤں. مغیرہ نے اجازت دے دی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جا کر آپ علیہ السلام کو یہ مژدہ سنایا. آپ علیہ السلام نے ان کے ٹھہرنے کے لیے مسجد نبوی میں ہی اپنے گھر اور مسجد کے درمیان ایک خیمہ لگوایا جس میں بنو ثقیف ٹھہریں گے تاکہ یہ قرآن کو سنیں، نماز اور نمازیوں کو دیکھیں. وفد کی مہمانی کے لیے اور ان کی خبر گیری کرنے کے لیے خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو مامور فرمایا اور ان کو پیسے دیے کہ ان کے لیے دودھ اور بکری کے گوشت کا انتظام کریں. جب تک خالد بن سعید رضی اللہ عنہ اس کھانے میں سے نہ کھا لیتے یہ وفد کے لوگ نہ کھاتے تھے. خود اوس رضی اللہ عنہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں
اس کارگزاری کو سناتے ہوئے کہ آپ علیہ السلام روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے اور کھڑے کھڑے ہم سے باتیں فرماتے اور اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ علیہ السلام تھک جاتے اور باری باری سے دونوں پاؤں میں سے ایک پہ آرام فرماتے اور ایک کو اٹھا لیتے۔ زیادہ تر آپ علیہ السلام کھڑے کھڑے ان تکلیفوں کا تذکرہ فرماتے جو آپ کو اپنی قوم قریش کی طرف سے پیش آئیں۔ ایک رات مقررہ وقت سے آپ علیہ السلام کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ ہم لوگوں نے کہا آج رات تو حضور نے آنے میں دیر کر دی اور انتظار کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا روزانہ جتنا قرآن میں پڑھتا ہوں اس میں سے کچھ رہ گیا تھا، اسے پورا کیے بغیر آنا مجھے اچھا نہ لگا، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ تو اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صبح حضور علیہ السلام کے صحابہ سے پوچھا کہ انہوں نے قرآن کے کتنے حصے بنا رکھے ہیں جن کو پڑھنے میں دیر ہو گئی اور اس کو پورا کرتے ہوئے رات ہمارے پاس آنے میں دیر ہو گئی۔ صحابہ نے بتایا کہ حضور علیہ السلام نے 7 حصے بنا رکھے ہیں۔ پہلے حصے میں فاتحہ کے بعد والی 3 سورتیں ہیں، دوسرے حصے میں اس کے بعد والی 5 سورتیں ہیں، تیسرے حصے میں اس کے بعد والی 7 سورتیں ہیں، چوتھے میں اس کے بعد والی 13 سورتیں ہیں اور 5ویں حصے میں اس کے بعد والی 11 اور چھٹے حصے میں اس کے بعد والی 13 اور مفصل صورتیں۔ اس روایت کا کچھ حصہ ابن ماجہ میں ہے اور کچھ ابو داود میں اور کچھ امام احمد اور طبرانی نے نقل کیا ہے، جس کے خود روایت کرنے والے اوس بن حذیفہ ہی ہیں۔ ایک اور روایت جو مشہور ہے نہانے اور نہلانے والی روایت، وہ بھی بہت سے محدثین نے اوس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی مرویات میں سے شمار کی ہے۔ وہ روایت انہی کی روایت کردہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن نہلائے یعنی بیوی کے ساتھ خلوت کی فضیلت بیان کی اور خود نہائے، پھر جامع مسجد سویرے سویرے جائے اور پیدل چل کر جائے، سوار نہ ہو، اور امام کے قریب بیٹھے اور خطبہ سنے اور اس دوران کوئی لغو کام نہ کرے، اس کو ہر قدم کے عوض 1 سال کا ثواب ملے گا، 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی شب بیداری کا۔ یہ ابن مندہ کا قول ہے جسے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امام اوزاعی سے نقل کیا ہے۔ سامعین، کہاں ان حضرات کا اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتھر مارنا جو مشہور قصہ ہے طائف والوں کا، اور آپ علیہ السلام کے قافلے پہ تیر برسانا جس کی وجہ سے صحابہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، اور کہاں ایسے قبیلے کا صحابی بننا اور حضور علیہ السلام سے دین کو لے کے آگے امت تک پہنچانے کی ذمہ داری نبھانا۔ صحابیت کا مقام بھی بہت بڑا ہے اور آگے امت کو دین دینا یہ اس سے بھی بڑا مقام ہے۔ سامعین، کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی، وہ کہتا ہے کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اگر ہم بات کریں ان کی وفات کی تو ان کی وفات 59 ہجری میں ابو نعیم نے لکھی ہے۔ ان جیسے حضرات کے تذکرے زندہ کرنے کے توفیل دعا ہے اللہ ہماری نسلوں میں اپنے دین کو زندہ فرمائے اور ان کی صفوں میں بلا استحقاق ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا